بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف خان۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ شہباز گل جن کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہے، اور جیسا کہ جو عام تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے عمران خان یا پی ٹی آئی والے جو ہیں ان سے کوئی کنارہ کش سے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی آج بھی جو پیشی ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی رہنما موجود نہیں تھا، تاہم کچھ دیر قبل جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور عمران خان کے جو قانونی مشیر ہیں بابر اعوان، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی عمران خان کل جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل سے ملاقات کے لیے ہسپتال جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ان کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی بھی قیادت کریں گے جس میں یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ان کو رہا کیا جائے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک دفعہ پھر اس چیز کو دہرایا، چونکہ آج پیمز نے اپنی جو میڈیکل بورڈ نے رپورٹ دی تھی تو وہ رپورٹ میں یہ بتلایا گیا کہ جی ان پر کوئی تشدد نہیں ہوا، اور جو بیماریاں بتائی گئی ہیں جو سانس کی بیماری، یہ وہ کہتے ہیں یہ ان کی پرانی بیماریاں ہیں، اور وہ مطلب ہماری طرف سے اب ڈسچارج بھی ہیں، اور یہ ادویات استعمال کر کے ساتھ ساتھ یہ ٹھیک ہوں گے۔ تاہم اب جب بابر اعوان نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ راتوں رات یہ میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ ہے یہ تبدیل کی گئی ہے، اور بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہا کہ میڈیکل بورڈ بھی تبدیل کیا گیا ہے، اور جو ایک مرضی کا جو اس کی رپورٹ ہے وہ حاصل کی گئی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ ڈاکٹر شہباز گل پر پولیس حراست کے دوران تشدد ہوا ہے، اور بہیمانہ تشدد ہوا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس سے بڑا نفسیاتی ایک انسان کے لیے کیا مطلب اس کے ذہنی دباؤ، اور اس کے لیے کیا ہم اور کیا دلیل پیش کریں گے کہ جی ایک شخص کو برا نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری سازش ایک جو -1 فارمولہ کا جو سازش کی جا رہی ہے، یہ اس کا ایک تسلسل ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو مجبور کیا جائے کہ یہ جو انہوں نے ایک جو فوج کے حوالے سے جو متنازع بیان دیا تو اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑا جائے، اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ عمران خان کے اس میں نام نہ لیں۔ تاہم ہمیں اس پر فخر ہے، اور انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ساتھ انہوں نے اس چیز پر بھی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ جو آئی جی اسلام آباد نے اشتہار بھی دیا اور ٹویٹ بھی کیا کہ جی اگر شہباز گل پر جو تشدد ہوا ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو وہ ہمارے پاس جمع کرا دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قانون میں ہے ہی نہیں کہ جن کے خلاف ہمارا دعویٰ ہے، جن پہ ہمارا الزام ہے، جنہوں نے جرم کیا ہے وہی ثبوت مانگ رہے ہیں، اور وہی جو ہے وہ انصاف کریں گے، تو ان سے ہمیں انصاف کی توقع ہے ہی نہیں، اس لیے ہم ان کے پاس نہ جائیں گے اور نہ ان کی جو انکوائری ہے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے ان کے پاس اس حوالے سے کافی شواہد موجود ہیں کہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہے ان پر تشدد ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ تشدد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حامد میر نے اس مسئلے کو بہت اٹھایا، جو سینئر اینکر پرسن ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے پاس بھی ثبوت ہیں، تو اگر تحریک انصاف کو ان کا اگر موقف ہے تو درست بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جی پولیس پر ہی الزام ہے کہ انہوں نے تشدد کیا ہے، اور پولیس ہے اس حوالے سے اگر انکوائری کرے گی تو یقیناً اس کی جو غیر جانبداری پر سوالات ویسے بھی اٹھیں گے۔ تو لیکن حامد میر جو ہے اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو یقیناً ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ ثبوت جو ہے یہ پولیس کو یا جن کو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ ان کو فراہم کریں، کیونکہ حامد میر ایک کریڈیبل صحافی ہیں، اور اگر یہ ثبوت فراہم ہو جائیں اور تشدد ثابت ہو جائے تو شاید یہ اسلام آباد پولیس کی مطلب یہ تو پھنسے گی، لیکن یہ جو وفاقی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، یہ ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے گا، اور اسپیشلی جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں ان کے لیے ان پر بھی مطلب سوالات پھر بعد میں اٹھیں گے۔ اس سے ملتی جلتی کچھ پی ٹی آئی کے حوالے سے مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے قائد عمران خان اور اسد عمر کی
طلبی کے لیے ایک اور نوٹس جو ہے جاری کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسرے نوٹس کے اجرا کے بعد اگر یہ پیش نہ ہوئے تو ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے جائیں گے۔ تو یقیناً جو حالات ہیں وہ جس طرف جا رہے ہیں، جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج پنجاب میں ایک مجسٹریٹ کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر مسلم لیگ جو پنجابی اسمبلی کا جو واقعہ ہوا تو مسلم لیگ نون کے 12 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور پولیس نے جو عطا تارڑے جو وزیر اعظم کے اس وقت معاون خصوصی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے سابق وزیر رانا مشہود اور جو سیف الملوک کھوکر ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے ہیں۔ کوئی گرفتاری تو عمل میں نہیں لائے گی، تاہم یہ ایک پنجاب کا جو قلعہ جو جس طرح جس میں اس وقت تحریک انصاف کاف لیگ کے ساتھ براجمان ہے، تو جب وفاقی حکومت یہاں سے کوئی ایکشن کرتی ہے تو وہاں سے اس کا رد عمل آتا ہے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، یقیناً ملک کی 60% آبادی والا صوبہ ہے، تو وہاں اگر پی ٹی آئی ہے تو وفاق کے لیے وہاں سے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور یہ باقاعدہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور آج جو عمران خان نے کل جو خطاب کیا تھا اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے جو سیمینار تھا، تو وفاقی وزیر اطلاعات نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل کے بعد آج دوبارہ اس کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، اور عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جن ایجنسیوں کا کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ہمیں کہا ہے، ان کے بندوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور یہ پیپل پارٹی چور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ان میں کوئی بھی جرت ہے تو وہ ان کے ایجنسیوں کے نام بھی بتائیں اور ان لوگوں کے نام بھی بتائیں جنہوں نے ان کو یہ ساری کہانیاں بتائی ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے ایجنسی نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ جو ہے چیف الیکشن کمشنر جو ہے راجہ سکندر سلطان کو نامزد کر دیں اور گارنٹیز دی، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اس کی بھی وضاحت کریں کس نے انہیں کہا، اور وہ اگر وہ اس کا نام لیں، اور یہ ہے کہ اب الزام تراشیاں نہیں چلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج عمران خان کو ایف آئی اے بلاتی ہے، عدالتیں بلاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی قانون امیر اور غریب سب کے لیے ہونا چاہیے، طاقتور بھی قانون کے نیچے آنا چاہیے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان خود کو قانون سے مبرہ جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور جب ان سے جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا۔ جب وہ مسلم لیگ یا دیگر جماعتوں کے جو قائدین کے پر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، کیسز کیے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے ایجنسیوں نے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو ہے سیاست جو ہے اب مزید نہیں چل سکتی۔ عمران خان جو ہے ان کو ایجنسیوں کے نام بھی بتانا ہوں گے، ان افسران کے نام بھی بتانا ہوں گے، اور ثبوت دینا ہوں گے۔ اگر وہ ثبوت نہیں دیں گے تو قانون پھر اپنا راستہ خود نکالے گا۔ سیاست جو ہے وہ کشیدگی جو ہے روز بروز کچھ دنوں سے جس طرح کا یہ کیسز آگے جا رہے ہیں تو کشیدگی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا یقیناً جو سیاسی کشیدگی ہے، جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ان کا فائدہ اگر سیاسی جماعتوں میں سے مسلم لیگ یا پی ٹی آئی ہے یا جو بھی ہے ان میں کسی کو ہو نہ ہو، لیکن اس ملک کا اور اس قوم کا مطلب اس پہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور یقیناً اس کا انہیں نقصان بھی ہوگا اگر سیاسی جماعتوں نے اب بھی مطلب اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا، اور اسی طرح عدالتوں کے جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں اور جو سیاست کے معاملات ہیں اسی طرح عدالتوں میں لے جا کر ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہے تو یقیناً اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔